آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، کیا دجال کوئی شخص نہیں ہوگا اور آج کی جو ٹیکنالوجی ہے وہی دجال ہے؟ کیونکہ یہ سوال اب عام پوچھا جاتا ہے کہ کیا دجال کسی ٹیکنالوجی کا نام ہے؟ کیا دجال مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی ہے؟ کیا دجال کوئی سسٹم ہے یا دجال ایک حقیقی انسان ہے جس کے ظہور کی خبریں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے فرما دی تھی؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال دراصل کسی ٹیکنالوجی یا مصنوعی ذہانت اے آئی کا نام ہے، جبکہ دوستو دجال اسلام میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کا ذکر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو مومنین کے ایمان کی آزمائش کرے گا۔ آج کے دور میں جب ٹیکنالوجی جیسے اے آئی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، کچھ لوگ اسے دجال سے جوڑتے ہیں، مگر دوستو اسلامی روایت میں اسے ایک حقیقی شخص کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ دجال کے ظہور سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ تمام کفر کی طاقتوں سے جنگ کریں گے اور مسلمانوں کی ایک عظیم خلافت قائم کر دیں گے۔ دوستو، اسلامی عقیدے کے مطابق دجال ایک حقیقی شخص ہے۔ قرآن و حدیث میں دجال کو علامتی طور پر نہیں بلکہ واضح طور پر ایک زندہ شعور رکھنے والے شخص کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافرے یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ موٹا سرخ رنگت کا گھنگریالے بالوں والا ہوگا۔ وہ مشرق سے 70,000 یہودیوں کے ساتھ نکلے گا۔ اس کی مدت 40 دن کی ہوگی، پہلا دن 1 سال جیسا، دوسرا مہینے جیسا، تیسرا ہفتے جیسا، باقی عام دن جیسے ہوں گے۔ وہ آسمان سے بارش، زمین سے فصل، بیماروں کو شفا اور مردوں کو زندہ کرنے کا فریب دکھائے گا، مگر یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا اور یہ مومنوں کے لیے آزمائش ہے۔ وہ خود کو پہلے نبی اور پھر خدا کہے گا اور نافرمانوں سے رزق چھین لے گا۔ اب دوستو سوال یہ کہ لوگ ٹیکنالوجی یعنی آج کی جو اے آئی ٹیکنالوجی ہے اس کو دجال سے تشبیہ کیوں دیتے ہیں؟ اے آئی ایک انسانی بنایا ہوا ٹول ہے، کمپیوٹر پروگرام جو ڈیٹا سے سیکھتے ہیں، جیسے چیٹ بوٹ یا اے آئی کی مدد سے چلنے والی خودکار گاڑیاں، مگر یہ زندہ ہستی نہیں ہے دوستو، نہ یہ خدا ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ حدیث میں دجال کی جسمانی نشانیاں بتائی گئی ہیں، جس میں آنکھ واضح طور پر ہے۔ اور دوستو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو لوگ اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی قرآن ہمیشہ واضح بات کرتا ہے، نہ کہ علامتی، اور یہ قیاس محض جدید دور کی سوچ ہے اور یہ کوئی ثبوت نہیں کہ اے آئی ہی دجال ہو سکتا ہے۔ اور دجال دوستو واقعی ایک قوی شخص ہے، کیونکہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال سے براہ راست ملاقات کر چکے ہیں، اور یہ ایک تفصیلی روایت ہے جو صحیح مسلم میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمیم داری پہلے عیسائی، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ 30 ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں طوفان کا شکار ہوا اور ایک جزیرے پر پہنچا۔ وہاں اسے جساسہ یعنی ایک بالوں والا جانور ملا۔ اس نے انہیں ایک گرجے میں دجال کی طرف بھیجا جو زنجیروں میں جکڑا تھا۔ دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 سوال پوچھے، جس کے بارے میں دوستوں ہم سبھی جانتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس نے 3 سوال کیے تھے، ایک بیسان کے درخت کے بارے میں، ایک جھیل تبریہ کے بارے میں اور زغر کے چشمے کے بارے میں۔ اور دوستو یہ تینوں نشانیاں ہی تقریباً پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ تمام باتیں حدیث مبارکہ کی تصدیق کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ دجال کے ظہور کا وقت قریب ہے اور وہ ان قریب نکلنے والا ہے۔ لیکن دوستو سوال یہ کہ اگر دجال اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، جو ہمارے ایمان کی آزمائش ہے، تو آج دنیا کے طاقتور لوگ جھوٹے فریب کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اے آئی کے ذریعے دھوکہ کیوں؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ دجال کے آنے کے بعد یہودی عقائد کے مطابق دنیا کی عالمی برتری ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ وہ دجال سے پہلے اور بعد میں بھی دنیا پر قابو رکھنا چاہتے ہیں، دنیا کی آبادی کم کر کے لوگوں کو غلام بنا کے اپنی برتری یقینی بنانا چاہتے ہیں، اور دجال کے آنے سے پہلے لوگوں کے ایمان کو کمزور کر کے
اس کے پیروکاروں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے دوستو حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ماننے والوں میں زیادہ تر یہودی، ترک، پارسی، بدو اور بہت سی عورتیں ہوں گی۔ اسی لیے دوستو آج وہ دھوکے کا دور پیدا کر رہے ہیں جہاں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر رہے ہیں۔ اور آج دوستو اگر ہم AI کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اور یہودی دوستو ہمارے تصورات کو بھی خراب کر رہے ہیں، کیونکہ جب یاجوج ماجوج کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں انگریزی میں گوگ اینڈ مگوگ کا مطلب بتا دیا جاتا ہے، یعنی یہودی اسکتولوجی میں گوگ اینڈ مگوگ کا مطلب کچھ اور ہی ہے۔ وہ ہمیں یعنی مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو گوگ مگوگ سمجھتے ہیں۔ عیسائیت میں گوگ مگوگ کون ہے اور ان کے عقائد میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ اور دوستو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دجال کے ظہور سے پہلے ہوگا اور وہ آخر الزماں کی اصلاح کے لیے بھیجے جائیں گے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے، اور ان کا کردار دجال کے فتنوں کو کمزور کرنا ہوگا۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ، وہ مکہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کعبے کے پاس ان کا ظہور ہوگا، جہاں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہ نرم دل، عادل اور اللہ کے دین کو غلبہ دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام 7 سے 9 سال تک حکومت کریں گے۔ وہ روم یعنی مغربی طاقتوں سے جنگ کریں گے اور فتح مکمل کریں گے۔ ان کے دور میں بارش، وافر فصل اور برکت ہی برکت ہوگی اور لوگ امن میں رہیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دجال کے ظہور سے پہلے آئیں گے اور دجال کا فتنہ ان کے دور میں شروع ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو شکست دیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام باب لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ اب دوستو سوال یہ کہ اگر دجال اتنی طاقت رکھے گا تو آج عالمی طاقتور لوگ یعنی ان کا سسٹم، ان کا میڈیا کیوں ایج آف ڈسپشن یعنی دھوکے کے دور کو بڑھا رہے ہیں؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ جب دجال آئے تب لوگوں کے ایمان پہلے ہی کمزور ہو چکے ہوں، لوگ حق و باطل میں فرق نہ کر سکیں۔ آج جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، فحاشی، شرک اور بے دینی کو آزادی کے نام پر پھیلایا جا رہا ہے تاکہ انسان ایمان سے دور ہو جائے اور دجال کے جال میں آسانی سے پھنس سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ اور دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔